أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج ستمبر 1971 کی 12 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی 60ویں آیت سے ہو رہا ہے. 6/60. پچھلے اتوار یوم شہداء کی تقریب کی وجہ سے درس کا کے سلسلے میں ناغہ ہوا تھا. تجدید یادداشت کے لیے عرض کر دوں کہ اس آیت یعنی یہ آیت نمبر 60 کو اس درس میں ہم نے چھوا تھا، لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ذرا تفصیلی تشریح چاہتی ہے کیونکہ اس میں بڑا اہم نقطہ ایک آ گیا ہے اور اسی لیے آج اسی سے پھر میں آغاز داستاں کر رہا ہوں. دین کی بنیاد یہ سارا سلسلہ رشد و ہدایت وہی قوانین ہدایات خداوندی، اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ انسان کی زندگی یہی اسی دنیا کی طبعی زندگی نہیں، موت کے بعد بھی زندگی آگے چلتی ہے. اسی پہ سارا مدار ہے. اگر یہ چیز بیچ میں نہ ہو تو اس کے بعد نہ خدا کو ماننا کچھ کام دیتا ہے، نہ وحی کی ضرورت رہتی ہے، نہ کسی پابندی کی. ٹھیک ہے، حیوانات کے سطح پر زندگی، کھانا پینا، افزائش نسل کرنا، اس کے بعد کبھی زندگی جینا، کبھی موت مر جانا. زیادہ سے زیادہ سوسائٹی کے جو قوانین، تمدنی زندگی کی پابندیاں، ان کو پورا کر لینا چاہیے کیونکہ یہاں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی چیز باقی نہیں رہتی. تو آپ نے دیکھا کہ یہ سارا سلسلہ جو ہے حتیٰ کہ خدا پر ایمان کے معنی بھی یہ ہیں. انسان کا اس چیز پر ایمان کی زندگی صرف طبعی زندگی نہیں ہے، آگے بھی چلتی ہے. یہی چیز تھی جس کے متعلق اقبال نے بڑے ہی گہرے انداز میں یہ کہا تھا کہ شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن نشو منکر او اگر شوی منکر خیش نن مچاؤ. تو بڑے بلند مقام کا حامل ہے، اپنے آپ کو کیوں پستیوں کے اندر گرا دیتا ہے؟ اگر ایسی صورت ہے کہ خدا کو ابھی تو نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، نہیں جانتا، تو کم از کم اپنا انکار نہ کر، اپنی ذات کا اقرار کر. اس پہ ایمان رکھ. اس پہ ایمان رکھے گا تو خدا پہ بھی ایمان آ جائے گا اور سارا سلسلہ آگے چل پڑے گا. اور اگر یہ چیز نہ ہوئی، تم نے اپنے آپ پہ ایمان نہ رکھا، اپنی ذات پہ ایمان نہ رکھا، تو پھر خدا پر ایمان وحی اور رسل و رسائل کا یہ سلسلہ یہ سارے بےمانی ہو جاتے ہیں. بڑی بنیادی چیز ہے جو کہی گئی ہے. آگے چلنے والی بات جو تھی اس کے متعلق پھر عجیب عجیب تصورات چلے آ رہے تھے. بہت قدیم زمانے سے جب سے انسان کے شعور نے آنکھ کھولی، انسان کی روح ہے جسے سول کہا جاتا ہے، کرسچینٹی نے اس کو اسپرٹ کہہ کے پکارا. کیا ہے وہ؟ فلسفے نے اس کے متعلق بڑی لمبی چوڑی باتیں کی، تفصیل کی، لیکن یہ چیز ایسی تو تھی نہیں کہ کوئی میٹیریل ہوتی، مادی ہوتی، تبھی ہوتی جو محسوسات کی دنیا کی گرفت میں آ سکتی. بات تو اس سے ماورا تھی، لیکن قرآن کریم نے اس کو اتنے مشکل مسئلے کو اور آج سے 1400 سال پہلے کی دنیا کی جو سطح تھا
علم انسانی کی جو سطح تھی اس کو سامنے رکھیے اور پھر دیکھیے کس خوبصورتی سے وہ بات کو سمجھا گیا ہے کہ وہ شے کیا ہے، اس کو تو چھوڑو، وہ تو سمجھ میں آ نہیں سکتی، اس کا فنکشن کیا ہے، وہ چیز کرتی کیا ہے، یہ تم سمجھ سکتے ہو، اور اسی کا سمجھ لینے سے وہ کہتا ہے کہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى۔ عام ترجمے کے اعتبار سے کہ خدا وہ ہے کہ جو رات کو تمہیں لفظ ہے یتوفاکم وفات دیتا ہے، جس کا عام ترجمہ ہو جاتا ہے، اور دن میں پھر تمہارے راستے میں جو یہ رکاوٹ ہوتی ہے اس کو اٹھا دیتا ہے، تم پھر چلتے پھرتے ہو، کام کاج کرتے ہو، یعنی عمل کی زندگی یہ دن کی زندگی ہے جب تم سوئے ہوئے نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد یہی وہ تمہاری عمل کی زندگی ہے کہ جس کی ذمہ داری تم پہ عائد ہوتی ہے، یہی ذمہ داری ہے کہ جسے مقافات عمل کہا جاتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں وہ نتائج تمہارے سامنے آ جائے کہو، اور اگر نہ آئے تو اس کے بعد زندگی کا سلسلہ آگے چلتا ہے، وہ نتائج پھر سامنے آ جائیں گے۔ یہ ہے ساری علم ملخص مغز اس ساری تعلیم کا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہاں اس نے رات کا سونا اور دن کا جاگنا، ان دونوں میں ایک تمیز کی ہے۔ اعمال کا دائرہ اس نے دن کو قرار دیا ہے، یہ معنی نہیں کہ یہاں کچھ وقت کا اعتبار ہے کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک عمل کا دائرہ نہیں ہے، فلاں وقت سے فلاں وقت تک یہ تمہارا یہ دائرہ عمل و کردار شروع ہوتا ہے، بلکہ سمجھانے کے لیے کہ نیند کے عالم میں ایک کیفیت تمہاری ہوتی ہے، جاگنے کے عالم میں ایک دوسری کیفیت تمہاری ہوتی ہے۔ کیا فرق ہوتا ہے ان دونوں کے اندر؟ نیند میں انسان کے جسم کی مشینری ساری کی ساری چل رہی ہوتی ہے، اسی طرح جیسے دن میں جاگنے کے عالم میں، بیداری کے عالم میں یہ چل رہی ہوتی ہے۔ ہر شے اس کی اسی طرح سے فنکشن کر رہی ہوتی ہے، طبعی زندگی جتنی بھی ہے، ایک چیز نہیں ہوتی، اور وہ ہے کہ جسے اس کا شعور یا کانشیسنیس اس کی کہتے ہیں، قوت تمیز نہیں ہوتی، کانشیسنیس نہیں ہوتی، بیداری شعور نہیں اس کا ہوتا، بس اتنا ہی فرق ہے نا۔ اور یہ جو فرق ہے یہ بڑا بنیادی فرق ہے۔ سویا ہوا انسان نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے، جیسے مردہ نہ مومن ہوتا ہے نہ کافر ہوتا ہے۔ یہ جب وہ شعور کی حالت میں آتا ہے، کانشیسنیس کی حالت میں آتا ہے، تمیز کی حالت میں آتا ہے، وہاں فرق پڑتا ہے۔ تو سوتے میں انسان کی ایک چیز ہے جو کم ہوتی ہے اس میں سے، اور وہ ہے اس کا شعور، کانشیسنیس۔ میں اس بات میں نہیں پڑھتا کہ یہ میٹیریلسٹ جو ہیں، محض طبی زندگی ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ دماغ کا کھیل ہے انسان کے، یہ طبی برین ہے جس کا یہ فنکشن ہے، یہ اس وقت ریسٹ کر رہا ہوتا ہے یا اس کا سوئچ آف ہوتا ہے، اس لیے اس میں شعور نہیں ہوتا۔ اب اور آگے بڑھی ہے، خود انسانی علم کی سطح ذرا اونچی ہوئی ہے۔ یہ جو نیا دور ہمارا سائیکالوجی کا شروع ہوا ہے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ شعور یا کانشیسنیس جو ہے یہ اس طبی برین کا فنکشن نہیں ہے، یہ ایک اور چیز ہے جسے انہوں نے سائیکے کہا ہے۔ پہلے یہ مائنڈ کا ایک لفظ چلا آ رہا تھا، وہ اس سے انہوں نے الگ ایک اصطلاح اپنے لیے تجویز کی ہے، وہ کہتے ہیں ایک اور شے ہے سائیکے جسے کہا جاتا ہے، اس کا ہی ترجمہ ہمارے ہاں نفس کیا گیا ہے، اسی لیے سائیکالوجی کو علم النفس یا نفسیات کہا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ شے ہے کہ جو انسان کے اندر تمیز پیدا کرتی ہے، شعور پیدا کرتی ہے، کانشیسنیس پیدا کرتی ہے،
بلکہ وہ اس سے آگے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں صرف کانشیسنیس نہیں، سیلف کانشیسنیس پیدا کرتی ہے، شعور خیش پیدا کرتی ہے. یہ انسان کو اس کے میں کے متعلق پتہ دیتی ہے. یہ جو انسان میں کہتا ہے اپنے آپ کو، یہ وہ ہے جسے سائیکے کہتے ہیں، اور اس علم کا نام سائیکالوجی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا دماغ جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سنیما کا اسکرین ہوتا ہے، پردہ ہوتا ہے، اس پر آ کے جو عکس پڑتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. وہ عکس اس اسکرین کا پیدا کردہ نہیں ہوتا. اگر اسکرین نہ ہو تو وہ عکس ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتا، لیکن وہ عکس اسکرین کا پیدا کردہ نہیں ہوتا. وہ کہتے یہ ہے کہ یہ شعور اور تمیز جو ہے یہ سائیکے کا فعل ہے، اور انسانی دماغ صرف اس کا ایک ذریعہ ہے جس سے وہ چیز باہر آتی ہے. جیسے آئینے میں انسان اپنی شکل دیکھتا ہے، اگر آئینہ ٹوٹ جائے یا نہ ہو تو اس کے یہ معنی نہیں کہ انسان نہیں ہے اس وقت. وہ ایک میڈیم، وہ ایک ذریعہ جس سے وہ اپنی شکل دیکھ رہا تھا، وہ ذریعہ نہیں باقی رہا. یا جیسے میں مثال دیا کرتا ہوں، یہ ریڈیو کا سیٹ آپ کے پاس ہے، اس میں سے آپ کو آوازیں آتی ہیں، گانا بھی سنائی دیتا ہے، سب کچھ نظر آتا ہے. اب تو آپ ٹیلی ویژن کو لے لیجئے کہ اس میں شکلیں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. آپ کا سیٹ اگر خراب ہو جائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج ٹیلی ویژن کا اسٹیشن بند ہو گیا ہے. وہ اسی طرح سے فنکشن کر رہا ہوتا ہے. وہ جو آپ کا ذریعہ ہے جس سے اس چیز نے آپ کے سامنے آنا تھا یا آپ کے کانوں تک پہنچنا تھا، آپ کا ذریعہ خراب ہو گیا ہے سارا. اس ذریعے کو ٹھیک کر لیجیے، پھر وہ آوازیں آنے لگ جائیں گی، پھر وہ شکلیں دکھائی دینے لگ جائیں گی. انسان کا دماغ ریڈیو کا سیٹ ہے، ٹیلی ویژن کا سیٹ ہے. یہ جو ٹیلی ویژن کا اسٹیشن ہے یا براڈ کاسٹنگ اسٹیشن ہے، وہ سائیکے ہے انسان کا. اندر ایک اور چیز ہے، وہی قوت ارادہ ہے اس کی، وہی قوت تمیز ہے، اسی کا یہ سارا فنکشن ہے، وہ یہ سب کچھ کرتی ہے. دماغ وہ ذریعہ ہے جس سے وہ شاید پھر باہر کی دنیا میں، محسوسات کی دنیا میں آتی ہے. یہ جو شے ہے جسے نفس کہا گیا ہے، سائیکے کہا گیا ہے، شعور کہا گیا ہے، آپ دیکھیے کہ نیند کے حالت میں بس صرف آپ کا یہ جو سیٹ ہے ٹیلی ویژن کا، یہ آف ہو جاتا ہے. اسے آپ یوں آف کر دیتے ہیں، ٹیلی ویژن اسٹیشن اسی طرح سے کاروبار اپنا کر رہا ہوتا ہے. صبح کے وقت آپ اس سیٹ کو پھر آن کر دیتے ہیں، وہ بیداری آپ کے یہاں کی، وہ شعور آپ کے یہاں کا لوٹ آتا ہے. وہ قوت شعور اندر وہ شے جو یہ چیز پیدا کر رہی ہے، وہ نہیں اس وقت مر چکی ہوتی، وہ نہیں کہیں چلی گئی ہوتی. عزیزان من غور کیجیے، 1400 سال پہلے یہ بات سمجھانی تھی. ویسے انسانیت کی تاریخ میں اس دور کو دور تاریخی کہتے ہیں. اس کے بعد عرب جیسا ملک ہے کہ جو اس زمانے کی علمی سطح میں بھی باقی دنیا کے مقابلے میں بہت پیچھے تھا. باہر کی دنیا کی ہوائی نہیں لگی تھی. اور پھر اس عرب میں کے اندر بھی ایک شخص وہ ہے کہ جو اس دعوی نبوت سے پہلے انتر ہے. یاد رکھیے، یہ دعوی نبوت سے پہلے کی بات ہے. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس کے بعد یہ بات نہیں کہ حضور ساری عمر ان پڑھ رہے تھے. اس وقت تک جب تک وہ یہ باتیں نہیں کر رہا ہے وہ ان پڑھ ہے. 1400 سال پہلے کا عام علمی سطح کا دور، پھر اس میں عرب جیسا ملک بالکل تاریخ، اس میں ایک شخص بالکل ان پڑھ. بات اس نے اتنی اہم سمجھانی ہے. کہیے کہ انسانی دماغ یہ بات پیدا کر سکتا. کنٹمپرری علم، اس زمانے کا جو ہم اثر علم ہے انسان کا، وہ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہے. اسے اٹھا کے دیکھیے، آپ کو کہیں بھی یہ بات اس انداز سے نظر آئے گی جو یہ بات چاہیے ایسا. کیا یہ انسان کا ذہن کہہ سکتا تھا ایسے وقت؟ ممکن ہی نہیں، سوچ ہی نہیں تھا انسان اس بات میں. سنیے کیا کہتا ہے، اللہ ہو یا توفل انفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. وہ کہتا ہے کہ موت اور نیند میں ایک ہی چیز ہوتی ہے. حقیقت میں موت اور نیند ایک ہی چیز ہے. ایک شے ہے جس کو خدا نیند کی حالت میں بھی روک لیتا ہے، موت کی حالت میں بھی وہ روک لیتا ہے. موت کی حالت کو تو چھوڑ دیجیے، نیند کی حالت میں کس چیز کو روک لیتا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے.
तभी जिंदगी इंसान की उसी तरह से चल रही होती है। रोग क्या लेता है? कॉन्शियसनेस या शऊर या कुव्वत तमीज, ये नहीं फंक्शन कर रही होती। अब ये वो कहता है कि ये दोनों चीजें जो है मौत और नींद, उसमें ये समझ लीजिए कि कॉमन फैक्टर कदर मुश्तरक ये है कि शऊर इंसान का रोका हुआ होता है। फयूल से कुल्लती कदा अलैहिल मौत व युरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा। तो नींद की हालत में तो कुछ वक्त के बाद जब इंसान जागता है तो वो रोकी हुई चीज वापस दे दी जाती है। मौत की सूरत में तुम्हारे यहाँ वो वापस नहीं आता जागकर, इसलिए यहाँ उसको वो चीज नहीं दी जाती। सोचिए अजीजान मान, मैं कहता हूँ आज अभी फ्राइड और जुम को भी ये बात नसीब नहीं हुई थी कि यूं बात को वो समझा जाते, और उसके बाद 1400 साल पेशतर अरब के तारीख दौर का एक अनपढ़ शख्स कहता है इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौम यतफ़क्करून। ये जो बात मैं कह गया हूँ ये उन लोगों की समझ में आएगी जो गौर फिक्र से काम लेंगे। गौर फिक्र को अपील कर रहा है वो शख्स कि बात वो क्या चला हूँ मैं कि जो जो इंसानी बुलंद होता जाएगा, जितनी गहराइयों में उसकी फिक्र पहुंचती चली जाएगी, वो इस हकीकत तक पहुंचता चला जाएगा कि मैंने क्या बात कह दी है। एक शय है जो रोकी हुई है, और वो शय है, मैंने अर्ज किया कि नींद के मालूम में क्या रोकी हुई है, ये बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है। तो इसी से वो बात समझाता है उधर की कि इतना ही फर्क है। नींद के आलम में वो तुम्हारे यहाँ बेदार हो जाता है, वो रोकी हुई शायद यूं सामने आती है। मौत की आलम में तुम्हारी तरफ वो लौट के नहीं होता, बेदार नहीं होता, वो हमने चीज मालूम नहीं हो जाती। मौत में वो चीज मिट नहीं जाती। जैसे नींद के आलम में हम रोक लेते हैं उसे, मौत के आलम में भी उसको हमने रोक के रखा होता है, बिल्कुल महफूज रखा होता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ नींद के बाद बेदारी में उसे लौटा देते हैं, वो उधर की दुनिया के अंदर उसे हम लौटा देते हैं। बात तो कहने बड़ी आसान है। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। और ये इसलिए कि फिर जब ये वहाँ आगे चलता है, यही शऊर जब उसको दे दिया जाता है तो फिर उसे बताया जाता है कि तुमने क्या किया था और उसके नताइज क्या हैं। अल्लाह। अगला टुकड़ा जो है अगली आयत का और वजाहत कर रहा है, वहुवल काहिर फौका इबादिही। ये न समझ ले इंसान कि जो कुछ वो यहाँ करता है, बल्कि जो कुछ सोचता भी है, यहाँ उसके सिर पे कोई सिपाही नहीं खड़े। एक एक आदमी पे एक एक सिपाही तो कभी मुकर्रर ही नहीं हो सकता, और फिर सिपाही भी मुकर्रर हो तो सिपाही भी जो कुछ करता है वो हमारे सामने है। वो कहे ये चीज जो है हम इसके ऊपर गालिब है, हमारा कंट्रोल है इंसान के ऊपर। इसलिए ये नहीं है कि ये जो कुछ करता है शुतर बेबहार है, कोई इसको पूछने वाला ही नहीं है, हमारा कंट्रोल है इसके ऊपर। सवाल ये पैदा हो जाता है कि साहब इस जिंदगी में तो देख रहे हैं कि सब कुछ इंसान ऐसे धांधलियों से करते चले जाते हैं, कुछ पूछता भी नहीं, मरने के बाद मामला खत्म हो गया, कंट्रोल कहाँ है। कहता युरसिलु अलैकुम हफ़ज़ा, हमने मुहाफिज मुकर्रर कर रखे हैं, वो महफूज रखते हैं इस चीज को। अब गौर कीजिए कुरान इस हफ़ज़तन, ये जो हिफाजत करने वाली शय है वो क्या है जिसको वो महफूज रखा जाता है कुरान की रूह से। इसका मैंने रेफरेंस नहीं दिया था जी, नींद और मौत की हालत का 39/42 39/42 बड़ी अहम आयत है कुरान की अज़ीज़ान मान। ये आज तो कोई साइकोलॉजिस्ट इसको अप्रिशिएट कर सकते। उसने कहा था ना कौमी यतफ़क्करून, वही अप्रिशिएट करेंगे जो गौर फिक्र करते हैं, हम क्या अप्रिशिएट करेंगे। ये क्या चीज है जिसको महफूज रखा जाता है। 13/11 13/11 लहू मुक़्तदातुम मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह
موت کے بعد تم کیا لفظ، اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے کیا نام ہے، کسے جانا. دیکھا فوقت بازی کا جو کنٹرول ہے، کیا انداز ہے سمجھانے کا کہ چل تو کہا جاتا ہے دائیں بائیں آگے پیچھے. قانون کا کیا ہے، یا فضولہ من امر، یہ امر سے تعلق، عالم امر سے اس کا تعلق آ گیا. طبی طور پہ نہیں ہے کہ اس طرح سے ہم نے کوئی سپاہی سچ مچ دیکھ دے بھاگتے ہوئے انسان ہے جس کے آگے پیچھے لگا چھوڑے ہیں. یہ ہمارے عالم امر کی چیز ہے جس کے ہم نے انتظام یہ کر رکھا ہے کہ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، سب کہیں جائے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے اس کے وہ ہیں. کیا کرتے ہیں وہ، یا فضولہ ہو، محفوظ کر لیتے ہیں اس چیز کو. پہلے تو یہی دیکھیے عزیزہ نے مر آیت کے اگلے ٹکڑے میں بتا دیا کہ کیا چیز ہے جس کو وہ محفوظ کرتے ہیں. انسان کے بدن کو تو محفوظ کوئی کرتا ہی نہیں. یہ تو بہرحال وہ کہتا ہے کہ ہر نفس کو، ہر فرد کو، ہر شخص کو موت آنی ہے اور آتی ہے. وہ آگے پیچھے والے اس کے جسم کو تو محفوظ نہیں رکھتے. وہ کیا شے ہے جس کو یہ محفوظ کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یا فضولہ ہو، اصل میں کہتا ہے وہ شاید وہ انسان اسی کو کہا جائے گا. یہ جسے تم جسم کہتے ہو یہ شاید کچھ نہیں ہے. اور بات تو ہے بھی یہ جسم کے متعلق تو اب تحقیق یہ ہے، پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ 7 سال کے بعد، اب کہا جاتا ہے قریباً 3 سال کے بعد انسان کے طبی جسم کا ایک ذرہ بھی وہ نہیں رہتا جو 3 سال پہلے. ہر آن کروڑوں کی تعداد میں اس کے سیلز مرتے جاتے ہیں، تلف ہوتے جاتے ہیں، نئے سیلز پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں. اور یہ طبی جسم اس کا سارا سیلز کا ہی بنا ہوا ہے. یہ سیلز کی کیفیت یہ ہو کہ ہر آن میں وہ کروڑوں کی تعداد میں بدلتے چلے جائیں. 3 سال کے بعد اس میں سے کوئی پرانا ایک سیل بھی باقی نہیں رہتا. یہ پورے کا پورا جسم اور بنا ہوا ہوتا ہے. لیکن اس 3 سال کے بعد بھی آپ کی میں تو وہی ہوتی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں صاحب آپ سے کہے کوئی کہ 3 سال پہلے آپ نے یہ مجھ سے وعدہ کیا تھا، دستاویز لکھی تھی، آپ کہیں کہ صاحب اس 3 سال سے پہلے والے انسان کا تو ایک ذرہ بھی باقی نہیں رہا. آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کیا چیز ہے جو باقی ہوتی ہے؟ 3 سال نہیں، 30 سال، ساری عمر. بچپن کی تصویر کو بھی جب آپ دیکھ کے کہتے ہیں میری تصویر 90 سال کی عمر میں، یہ کیا چیز تھی جو میری تھی اس کے اندر؟ میں نے آپ سے یہ کہا تھا 10 سال پہلے، آپ کہتے ہیں 50 سال پہلے کا بھی کوئی جرم کیا ہوا ہوتا ہے تو عدالت جب ثبوت مل جاتا ہے تو آپ کو کہتی ہے کہ تم نے یہ کیا، تم مجرم ہو. حالانکہ وہ جسم تو اس دوران میں 10-12 برس کا بدل چکا ہوا ہوتا ہے. وہ جس طرح سے آپ کا سوچ مجرم نہیں ہوتا تھا، آپ نے کتنے اس دوران میں بدلی ہوئے ہوں، اسی طرح سے یہ جسم بھی آپ کے لباس کی طرح ہے، چینج ہوتا رہتا ہے. لیکن آج کا وہ جو میں جسے آپ کہتے ہیں وہ تو نہیں بدلتا. آج بھی اکثر شب تنہائی میں بیتے ہوئے دن عیش کے گزری ہوئی خاموشیاں بنتی ہیں شمع زندگی اور ڈالتی ہیں روشنی میرے دل سب چاک پر. یہ کیا چیز ہوتی؟ اکثر شب تنہائی میں ساری عمر کے اپنے حوالوں کا واحد یاد ہی نہیں آتے. جس چیز سے 20 سال پہلے آپ کو خوشی ہوئی تھی اس کی یاد سے آج بھی اسی طرح آپ کو خوشی ہوتی. جس سے آپ کو رنج پہنچتا تھا آج بھی اس سے آپ کو رنج پہنچتا ہے. اس کی یاد سے جسم کو نہ رنج پہنچتا ہے، نہ تکلیفوں کی نہ خوشی ہوتی ہے. وہ تو بدل چکا ہوتا ہے. یہ کیا شے ہے کہ جسے آج بھی وہی تاثر وہ لے رہی ہے، وہی کیفیت اس کی ہو رہی ہے جو آج سے 50 سال پہلے ہوئی تھی. کسی نے اس زمانے میں آپ کو اگر گالی دی تھی اور آپ کی عزت نفس سے احساس اس کا ہوا تھا، 50 برس کے بعد بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے، بالکل وہی کیفیت ہو جاتی ہے. کون سی چیز ہے جو یہ کیفیت پیدا کر رہی ہے آپ کے اندر؟ یہ وہی شے ہے
کہ جو جسم کے بدلنے سے بدلتی نہیں ہے. یہ ہے چیز جس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. جسم کو محفوظ نہیں رکھا جا رہا, اسے محفوظ رکھا جا رہا ہے. عزیزان من پھر اور آج سنیے قرآن کریم کی, پھر اس کو بھی آج کا سائیکالوجسٹ جو ہے وہی بتائے گا. آپ کے ہاں آج کی سائیکالوجی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ قوموں کی موت و حیات جو ہے یہ ان کے جتنی تمدنی, سیاسی, پولیٹیکل یہ زندگیاں ہیں اس سے دار و مدار نہیں ہے. دار و مدار ان کا یہ ہے کہ اس قوم کی نئی نسل کی نفسیات کیا آپ پیدا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں قوموں کی تبدیلی اس کی نفسیات کی تبدیلی سے ہوتی ہے. کس قسم کا اس کے مائنڈ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, کس قسم کی تربیت آپ کرتے ہیں, اس کی ذات کی نشو و نما کیسے آپ کرتے ہیں, اس کا وہ جو مینٹل میک اپ ہے وہ کیا آپ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے دار و مدار ہوتا ہے قوموں کی زندگی کا. سنیے قرآن جو کہتا ہے کہ ہم اس ہر آن بدلنے والے جسم کے اندر کسی شے کو محفوظ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اور یاد رکھو کہ کسی قوم کی حالت میں تبدیلی نہیں آتی تا وقت سے کچھ قوم کی نفسیات میں پہلے تبدیلی نہ آ جائے. یہ نفسیات کی تبدیلی ہے نا, جو آج جرم کو جرم ہی نہیں سمجھا جاتا, برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا, احساس ہی اس کا نہیں ہوتا کہ کوئی چیز برائی کی ہوئی. نفسیات کی تبدیلی آ گئی آپ کے ہاں. اور یہ پولیس کی اسٹرینتھ زیادہ کرنے سے اور فوج زیادہ بڑھا دینے سے یہ اندر کی چیزیں تو نہیں بدل سکتی تھا. غور فرما رہے ہیں کہ یہ کس زمانے کی یہ کتاب ہے, کون شخص یہ باتیں کر رہا ہے. اس زمانے میں ابھی یہ سائیکی کا تصور بھی کسی کے ذہن میں نہیں آیا. یہ اور یہ ہے وہ چیز جسے ہم محفوظ رکھتے ہیں. ایک آتا محفوظ رکھتے ہیں جسے ہم. اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے. آیت ہے عزیزان من 50/3 کو عجیب آیتیں آج سامنے آ رہی ہیں. آپ والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. تو یہ جو ان کو آگاہ کرنے والا آیا کہ تم قانون مکافات عمل کے دائرے سے نکل نہیں سکتے, دل میں گزرنے والا خیال اور ارادہ جو ہے اس پہ بھی گرفت ہو گئی. تو یہ لوگ ان سے یہ بات کہی, وہ کہتے ہیں کیا بات یہ کر رہا ہے, یہ بڑی عجیب سی بات ہے. آئندہ لتنا و کننا ترابن, کیا جب ہم مر جائیں گے اور پھر گل سڑ کے ہمارا جسم جو ہے مٹی ہو جائے گا, مٹی کے ساتھ مٹی مل جائے گی, کچھ عرصے کے بعد قبر کو کھود کے دیکھیے اس میں تو بالکل کچھ رہا ہی ہوا نہیں ہوتا. تو یہ جب جسم کی یہ ہمارے کیفیت ہو جائے گی زانے سے رجم بعید, یہ بات بالکل صاف سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ پھر انسان کی جو ہے اس کی زندگی ملتی ہے اور یہ کیفیت اس کی پیدا ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اس میں سے باقی رہتا. آپ نے عزیزان من اعتراض سن لیا, 1400 سال پہلے کا اعتراض نہیں ہے, آج بھی اعتراض ہوتا ہے. اور اب تو یہ پھر نیا دور جو آیا ہے اس میں تو یہ جھکڑ کی طرح ایک راہ چلی ہے اس بات کے مارکسزم کی وجہ سے کہ نہیں صاحب یہ جسم مادی جسم ہے, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے کس کا. یہی اعتراض وہاں ہو رہا ہے. عزیزان من کس خوبصورتی سے جواب دیا گیا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ہم جانتے ہیں کہ زمین جو ہے انسان میں سے کس کس چیز کو کم کر دیتی ہے, ہمیں معلوم ہے. ہم جانتے ہیں سارا انسان معدوم نہیں ہو جاتا. ہم جانتے ہیں کہ زمین اس کے کیا کس چیز کو کھا جاتی ہے, کس کس چیز کو کم کر دیتی ہے. ہم جانتے ہیں, ہمیں بتا رہے ہو تم, ہم جانتے ہیں. یہ جس چیز کو تم نے دیکھا ہے کہ وہ ختم ہو گئی, وہ اس چیز کے متعلق ہم بات ہی نہیں کر رہے کہ آگے چلے گی. ہم جانتے ہیں. کیا انداز ہے, کیا قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ہم جانتے ہیں کہ کس چیز کو زمین کھا گئی. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس اس کے باوجود وہ یہ کتاب رکھی ہے کہ جس کے اندر سب کو یہ اس کا محفوظ بھی رہا ہے.
زمین کیا کھا گئی اس کا بھی ہمیں علم ہے، کیا چیز اس میں سے باقی رہی وہ ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس ہے وہ وہی حدیث یہاں کہا گیا افضل جہاں یہ کہا گیا ہم جانتے ہیں کہ محفوظ کیا رہا اس میں سے، ہم جانتے ہیں کہ زمین کھا کس چیز کو گئی۔ کیا انداز حسین ہے بات کہنے کا، ہمیں بتا رہے ہو تم کے ساتھ، یہ تو بڑی تعجب انگیز کی بات ہے، تو مردہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، وہ گل کر گیا، اس میں سے کیا انداز ہے یہ بات کرنے کا کہ ہمیں بتا رہے ہو؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین کیا کیا چیز کھا گئی، کیا کیا چیز، اور ہمارے پاس ایک شے ہے جس میں وہ کچھ محفوظ رہتا ہے جسے زمین نہیں کھا سکتی۔ یہ ہے عزیزان من حیات آخرت جسے کہا گیا، یہ ہے جسے محفوظ رکھا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کی زندگی میں یہ تجربہ ہمارے ہاں کا 50 سال پہلے کا واقعہ نہیں کہ یاد کہتے ہیں کہ میموری جو ہے وہ تو یہ جو یادداشت ہے یہ دماغ کا فیل ہے، میں چھوڑتا ہوں اس بات کو، اگرچہ برگزان نے تو یہ چیز ثابت کی ہے اپنے ہاں کہ حافظہ جو ہے، یادداشت جو ہے، میموری جو ہے، یہ انسان کے مادی جسم کا فیل نہیں ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ انسان کا جو سیلف ہے یہ اس کا فیل ہے، لیکن میموری کو تو آپ چھوڑیے، میں کہتا ہوں جو تاثر اور فیلنگ پیدا ہوتی ہے آپ کی، واقعہ تو آپ کے یاد میں آ گیا صحیح، اس سے جو آپ کا تاثر آپ کے اوپر ہوا تھا اس زمانے میں 50 سال پیشتر، جبکہ وہ آواز بھی ختم ہوئے، وہ سرگزشتیں ختم ہوئی، میں کہتا ہوں شاید وہ لوگ بھی باقی نہ رہے ہوں، کہ یہ تاثر آپ کے ہاں یہ جو ہے یہ کیا چیز ہے جو محفوظ رہی ہے آپ کے ہاں، جبکہ جسم کا ایک سیل بھی باقی نہیں رہا۔ یہ ہے وہ شے جو اس چیز کو محفوظ رکھتی ہے، آپ کے ہر عمل کو محفوظ رکھتی ہے، اور یہ ہے جسے قرآن کہتا ہے کہ پھر آگے چلتی ہے۔ اور اس کانشیسنیس کی کیفیت جو ہے، شعور کی کیفیت جو ہے، قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہاں تم ہوگے اور یہ سب ہوں گے سامنے تمہارے، پہچانو گے ایک دوسرے کو۔ اور جو میں نے ایک دن پہلے بھی کہا تھا عزیزان من، جہنم اس سے بڑا جہنم کیا ہوگا کہ ہم اپنے دوستوں کے سامنے، ملنے والوں کے سامنے اتنے موٹبر، اتنے دیانتدار، اتنے شریف، اتنے بڑے پاکیزہ بنے پھرتے ہیں، اور پتہ نہیں کہ اندر کی زندگی کیا ہوتی ہے، اور ہم اس کا اہتمام کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کسی کو اس کا علم نہ ہونے پائے، اور خیالات جو گزرتے ہیں اس کا تو علم کسی کو ہوتا ہی نہیں۔ اس قدر موتبر بنے ہوئے، اس قدر ان میں پاکیزہ بنے ہوئے، بلند مرتبہ بنے ہوئے، حضرت صاحب بنے ہوئے، یہ کیفیت ہو اپنوں میں اور یوں چلے جائیں یہاں سے، اور اس کے بعد یہ سارے وہاں موجود ہوں اور جتنی چیزیں ان سے چھپائی ہوئی ہوں وہ ساری کی ساری ان کے سامنے آ جائیں۔ عزیزان من، اس سے بڑا جہنم کوئی نہیں ہے۔ آپ کی کوئی ایک بات یہاں چھپی ہوئی آپ کے عزیز ترین دوستوں کے حلقے میں کہیں باہر آ جائے، اس وقت جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے وہ قابل برداشت نہیں ہوتی آپ کے لیے، اور اگر ساری زندگی کا جتنا بھی کارنامہ ان سب کے سامنے وہاں آ جائے اور یہ موجود ہو آپ کے سامنے، جن میں آپ اتنے موتبر بنے ہوئے تھے، اور پھر کہیں بھاگ نہیں نہ سکتے۔ یہاں انتہا یہ ہوتی ہے انسان کی کہ ایسے وقت میں جب معلوم ہو کہ یہ چیزیں باہر آ رہی ہیں، خودکشی کر لیتا ہے اس ندامت سے بچنے کے لیے جو اس حلقے کے اندر ہو، اور اگر وہاں خودکشی کا بھی امکان نہ ہو تو پھر سوچیے تو صحیح کیا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ یہ ہے وہ سائیکل، یہ ہے وہ شے جسے محفوظ رکھا جا رہا ہے۔ پھر دوہرا دوں نا کیا انداز تھا ان کا، یہ کہتے ہیں بڑی تعجب انگیز بات ہے، انسان مر آ گیا، مٹی کے ساتھ مٹی مل گئی، سب کچھ ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اس کے باوجود یہ سب چیزیں محفوظ ہیں۔ قد علمنا ما ننقص، ہم جانتے ہیں کہ زمین انسان کے جسم میں سے کس چیز کو کھا جاتی ہے، ہم جانتے ہیں۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، ہمارے پاس ایک محفوظ چیز رکھی ہے،
جس میں یہ ہر شے کے جو مٹ نہیں سکتی، جسے زمین نہیں کھا سکتی، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اور عجیب بات ہے عزیزان من، مائنڈ اینڈ میٹر جو کتاب ہے اس کی میموری اینڈ میٹر گسان کی، اس میں آپ دیکھیے گا ایسا نظر آتا ہے جیسے ان چیزوں کے ترجمے کیسا کرا جاتا ہے۔ یہ چیز اس نے کہی ہے کہ میں ان کو کس طرح سے بتا دوں، میری آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ جب تم قبر کھود کے بتاتے ہو کہ اس میں سے کچھ نہیں رہا، میری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا باقی رہ گیا اس میں سے، میں جانتا ہوں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، محفوظ رکھنے والے موجود ہوتے ہیں۔ یہ عالم امر سے متعلق ہوتے ہیں، یہ عالم خلق سے متعلق نہیں ہوتے کہ یہاں کے سپاہی ہوتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، موت آتی ہے، ٹھیک ہے، جسم کے اوپر موت آتی ہے، کبھی قوانین کی روح سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے خدا کے طبی قوانین کار فرما ہیں، ان کو ان کی کار فرمائی کی جو قوتیں ہیں، آپ کہیے ان کو بھی قرآن ملائکہ کہتا ہے، ان کی روح سے یہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو محافظ ہیں ان کی کیفیت یہ ہے کہ کوئی شے نہیں کہ انہوں نے کمی کر دی ہو، کسی میں کوئی بات رہ گئی ہو حفاظت سے، کوئی بات نہیں رہتی۔ اور یہ تو میں نے عرض کیا کہ وہ تو بات سمجھانے کی ہے، عالم امر کے متعلق ہمیں پتہ نہیں کیسے، وہ تو اس نے بتایا ہے کہ یہ کہیں باہر کی بات نہیں ہے، انسان خود اپنے آپ محافظ ہوتا ہے ان تمام چیزوں کا۔ ہر شخص کا اعمال نامہ اس کی گردن میں لٹکا ہوا ہو، عجیب لفظ ہے قرآن۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ کھول دیا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ آپ دیکھتا ہے پھر اسی لیے کہا ہے کہ وہاں ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ کسی دوسرے گواہ کو بلایا جائے۔ وہ ٹھیک ہے نا، اس نے جو اعتراض کیا تھا اعتراض ٹھیک تھا، وہ کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر نہ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، اپنے تو گواہ لے کے بٹھا دیتے، ساڈے خلاف جرم بھی تو ساڈے والوں بھی دسنا تو چھوٹی ہے اس کے انداز کی، وہ کہتا ہے وہ ہمارے والے بھی یہ گواہ نہیں ہوں گے، تم خود اپنے خلاف گواہی کرو گے۔ سمجھانے کا انداز جو چپ رہے گی، زبان خنجر لہو پکارے گا آسی کا، تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، تمہاری زبان کہے گی، تمہاری آنکھیں کہیں گی، تمہارے ہاتھ پکاریں گے، تمہاری جلد پکارے گی، تمہارے خلاف جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ، خود انسان اپنے خلاف وہاں شہادت۔ یہ کیا چیزیں ہیں اپنے خلاف شہادت؟ دیکھا کہ وہ بات ایسی ہے تو منہ پر ہی نہیں سکتے کہتا ہے۔ یہ ہے عزیزان من جسے آپ حیات آخرت یا مقافات عمل کہتے ہیں۔ یہ ہے بنیاد، اس کو اگر مان لیا جائے تو پھر خدا، وحی، رسول، کتاب، ہر چیز کی پھر تو ضرورت ہے، اور ایمان فائدہ بھی کچھ دیتا ہے، اور اگر یہ نہیں تو یہ کوئی چیز بھی ہے اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی الحمدللہ کیا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہیں اور آمنت باللہ ملائکۃ، یہ کوئی شے نہیں ہے۔ اگر اس پہ ایمان ہو جائے کسی کا، یہ جو قرآن کہتا ہے کہ ہر عمل ہی نہیں بلکہ دل میں گزرنے والا خیال بھی محفوظ ہے، سامنے لایا جائے گا اور اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا، اس پہ اگر ایمان ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے کہ جنہیں ہم خدا پرست کہتے ہیں وہ کس قسم کی قوم بنتی ہے دنیا کے اندر۔ یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ہاں، باقیوں کو چھوڑ دیجیے، خود مسلمانوں کے ہاں بھی جو ہو رہا ہے، یہ ساری اس لیے ہے کہ اس پہ ایمان نہیں رہا کہ ہم اپنے اعمال کے لیے جواب دیں ہیں، کہیں اور بھی جواب دیں ہیں۔ یہیں سے دیکھتے ہیں دور سے کہ سپاہی تو نہیں کھڑا ہے، نہیں کھڑا ہے تو پھر لاویات نہیں کھڑا ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کہ جیب میں چونی ہے یا 8 آنے کے پیسے ہیں، کتنی قیمت ہے اس کی، پھر یہ دیکھ لیتے ہیں، معاشرہ تو یہ ہو رہا ہے۔
किसका ईमान है इस चीज के ऊपर कि गलत काम करना तो एक तरफ, गलत काम के मुताबिक इरादा करना, सोचना जो है वो भी जुर्म है, उसकी भी मुझे गिरफ्त होगी। किसका ईमान है इसके ऊपर कि जी वो सदर अव्वल के मुसलमानों को देखिए वहां, ये बस इतनी सी बात है कि हम आगे बढ़ जाते हैं। क्या फर्क है उनमें और हमने? फर्क उनमें ये, उनमें से हर शख्स का इससे ईमान था कि मैं अपने दिल में गुजरने वाले ख्यालात के लिए भी जवाब दूं। अकाउंटेबिलिटी जो है ये है सच्चा है, इसकी जिम्मेदारी मुझ पे आयद होती है। ये है वो चीज जो उनके अंदर पैदा हुई थी। और फिर ये नहीं कि जिसको हम कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर, तो यो कहा जी वो तो साहब खुलफाए राशिदीन थे, आगे बढ़े जी वो सहाबा के बाहर थे, यानी वो तो आसमान से उतरे थे, ये हमारे लिए तो है नहीं। ये नहीं, उस माशरे के अंदर ये कैफियत पैदा हो गई थी। हज़रत उमर जा रहे हैं रात को खैमे के बाहर, वो तो एक एक का हाल खुद मालूम किया करते थे। माँ कह रही है बेटी से कि बेटा वो दूध आग पे रख दो, और वो हमारे यहाँ भी आप जानते हैं अब तो वो खैर दूध हमारे यहाँ उठाया ही नहीं जाता, उसमें झोन डालते हैं, वो बर्तन जो होता है उसमें पानी डाल के हम धो के तो उत्पादन दे जाएंगे। नहीं, यहाँ जहाँ खालिश होता था, अब तो जरूरत ही नहीं है, अब तो जो आता है उसमें कहीं से अगर मिले तो दूध कुछ थोड़ा सा डालना चाहिए ताकि कुछ तो वो दूध बने, वरना वो जो खालिश दूध होता था ना गाँव में, हम जानते हैं बचपन में वालदा को वो जब उसको उठाने के लिए रखती थी ना तो वो धूम थोड़ा सा डाल देती थी। तो जहन में ये था कि आग से ये पानी जल जाए, दूध का दूध तो रहे। उस माँ ने कहा बेटी से कि वो चढ़ा दो दूध और वो धूम पानी जो है वो उसमें डाल दो और फिर चढ़ा दो। उसने कहा कि माँ दूध तो मैंने चढ़ा दिया है, पानी में नहीं डालूंगी। उसने कहा पानी क्यों नहीं डालूंगी? उसने कहा तुम्हें याद नहीं है कि खलीफा ने ये बात कही कि दूध में पानी नहीं डाला करते? उसने कहा कि वो कहाँ खलीफा तुम्हारे सिर पे खड़ा है तो ये कर। उसने कहा कि बात ये नहीं, खलीफे ने कहा था कि मैं सिर पे खड़ा, उसने कहा था कि खुदा देखता है जब तुम पानी डालोगे, इसलिए अभी मैं नहीं ये पानी डालूंगी। ये घर आए, आम कबीले की वो लड़की बीवी से जाके कहा कि जाओ और उसकी मेहनत करो और जिस कीमत पे भी हो सके उस बेटी को ब्याह के ले आओ। कि ये है वो कि जिनके बदन से मोमिन पैदा होंगे। और अजीब बात है तारीख की कि 100 साल के बाद जो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज आए हैं, जिन्होंने फिर खिलाफत राशिदा का दौर याद दिला दिया था, वो इसी लड़की के बदन की शाख में से पैदा हुए। नहीं, हमने खलीफे ने ये नहीं कहा था कि मैं देखता हूँ, मैं कहा था खुदा देखता है। बस ये फर्क था जी, कुछ बात बड़ी नहीं। इसके लिए किसी कमेटी की जरूरत नहीं, किसी कमीशन की जरूरत नहीं। सिर्फ ये जरूरत है कि जो आप जुबान से कहते हैं उसको आप दिल से मानते भी है या नहीं। ये लंबे चौड़े मसले ही नहीं, नेस की कारे फकीहा है कि सर ये लॉ मेकर्स की बात नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का मसला नहीं है। अलीवा ने मसला सिर्फ इतना कि आप किसे मानते हैं या नहीं, कि मेरे दिल में गुजरने वाला ख्याल भी जो है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ और उसकी बात सोच मुझसे होगी। बस ये है सारा मतलब। वहाँ ये बात पैदा हो गई हुई थी, हमारे यहाँ की बात है नहीं। और जब ये ना हो तो जो जीने है करके देख लीजिएगा, ठीक है, ऊपर की गिरफ्त आप कर सकें। वो कुरान ने जो कहा था कि कौमों की हालत बदलती है जब उनकी नफ्सियात बदलती है, तो ना वो क्या किया गया है, आज की कभी तवज्जो नफ्सियात की तरफ आती ही नहीं। आज उनके ये जो बाहर की चीजें, जितनी भी खारजी चीजें हैं ना, इनको बदलने की कोशिश करते हैं। ये खराबी यहाँ हो गई, वहाँ ये हो गया, सीमेंट कम डाला गया, रेत ज्यादा डाली गई, कुछ नहीं। ये है असल इल्म।
یہ ہے جسے ایمان کہتے ہیں عزیزان من. اس ایمان کے محور کے اوپر ساری قوموں کے اعمال کی گردش ہوتی. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ, کوئی کمی نہیں کرتے, وہ ہر چیز جو ہے اس کو محفوظ رکھا جاتا ہے. ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ, پھر اس کی اکاؤنٹیبلٹی آ گئی. ٹھیک ہے, یہاں اگر مر گیا ہے کوئی بات سامنے آئی نہ صحیح, اس نے تو خدا کے سامنے جانا ہے. زندگی تو مسلسل ہے, جوئے رواں ہے. پہلے یہ آپ کو سامنے نظر آتی تھی, اب وہ باڑ کے نیچے سے گزر کے گلستان کے اندر چلی گئی ہے. بھائی اس میں فرق ہے. ردوا الی اللہ مولاہم الحق, یہ ہے چیز. یہاں بھی تو ہر اپنے سے اوپر جو آقا آپ کا ہوتا ہے اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے وہ ہے فی الحقیقت جو کار فرما ہے, جو تمہارے سر پہ اوپر ہے وہ ہے. پھر اس کے سامنے جانا ہے. یہ آپ یہاں بھی تو آپ دیکھتے ہیں نا, کارندہ اور ملازم جو ہے ادھر ادھر کچھ کرتا ہے, وہ دیکھتا یہ ہے کہ وہ آقا یا ماسٹر جو ہے وہ نہ دیکھنے پائے. وہ کہتے ہیں تم اس کے سامنے جاؤ گے جو پھر حقیقت تمہارا آقا اور ماسٹر ہے, جہاں ایک ایک چیز کا حساب ہونا ہے. اور سنیے عزیزان من, میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کے الفاظ کی گہرائیوں پہ جایا کیجیے. مولاہم الحق الا لہ الحکم, اور سن رکھو فیصلہ اسی کا فیصلہ ہے. الحکم, اس کے بعد اور کوئی نہ کہیں اپیل ہے نہ کہیں غلطی ہے. وہ مولا الحق لہ الحکم. اور پھر یہ چیز کہ اچھا صاحب کوئی بات نہیں, یہ ہم کرتے رہیں گے, وہ چلے جائیں گے وہاں جا کے وہ حساب ہوگا. کچھ تو غلطیاں ہوں گی نہ دیکھیے, اتنا لمبا حساب, اتنی لمبی عمر, اس میں کچھ نہ کچھ تو ٹوٹی بجے گی نہ. کہتا ہوا اسرف الحاسبین, وہ یہ بات نہیں ہے کہ اٹھا رکھا ہے اس نے کہ قیامت میں آؤ یہ تمہارا حساب کریں گے. ہم ہر سانس میں حساب کرتے جاتے ہیں تمہارا. وہ آج کل وہ بینکنگ کے اندر یہ سسٹم ان کے یہاں کا ہے, جو ہی آپ نے کوئی انٹری وہاں کی یا جمع کرایا وہاں سے ڈرا کیا, اسی وقت وہ چیک کرتا ہے اور اس کے اندر انٹری آپ ہو جاتی ہے. رات شام تک کا انتظار ہی نہیں کرتا. اسرع الحاسب, اس سے زیادہ تیز حساب کرنے والا کوئی کمپیوٹر ابھی تک ایجاد نہیں ہوا. آپ کے ساتھ کرتے چلے جاتے ہیں. ہر سانس میں کیا ہوتا چلا جاتا ہے. انسان کی یہ جو نفس یا ذات جو ذائقے ہے اس کے اوپر اس کا اثر مرتب ہوتا چلا جاتا ہے. یہ ہے جو اثر ہوتا ہے. یہ لاگ رجسٹر نہیں رکھتا, اس میں انٹری ہوتی چلی جاتی ہے, اس پہ اس کا نقش مرتب ہوتا چلا جاتا ہے. اس کے بعد صرف دیکھنا یہی ہے اس میں ثقلت موازینہ وقفت موازینہ, جھکنے والی صلاحیتوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک رہا ہے, وہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے, اس قابل ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں. اس کا وزن کم رہ گیا ہوا ہے, رک گئے آپ کے یہاں کی چیز, جہنم کی زندگی ہو گئی. جھکنے والی صلاحیتوں کا پلڑا جو ہے وہ جھک رہا ہے, وہ زیادہ ہو گیا ہوا ہے, اس قابل ہے کہ آپ آگے بڑھ جائیں. اس کا وزن کم رہ گیا ہوا ہے, رک گئے آپ کے یہاں کی چیز, جہنم کی زندگی ہو گئی. اسرع الحاسبین. لیکن کہتا ہے تمہاری حالت یہ ہے, تم بھی خدا کو مانتے ہو. تمہیں بتایا تم کیسے خدا کو مانتے ہو, کیسی دکھتی ہوئی رگ ہماری پکڑتا ہے. یہ 6 ستمبر کو ہی ہمارے ہاں عام ایک بات آپ نے دیکھی ہوگی کہ صاحب وہ 17 دن سن 65 چاہتے ہیں, وہ ان دنوں ذرا خدا سے زیادہ یاد آتا ہے. پھنس جائے نا تو آدمی مقدمے میں دیکھیے خدا یاد آتا ہے, بیماری میں پھنس جائے, نقصان میں پھنس جائے, افسر اس کے خلاف جا رہا ہو, یہ اپیل کر رہا ہو, پھر پوچھیے نہیں صاحب وہ خدا تو بڑی دور ہے, دادا صاحب سے جا کے ہڈیاں رگڑ دیا ہے ہوں آدمی صاحب. یہ کیسی ہے تو ان من نجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیۃ,
کہتا جب تم پھنس جاتے ہو کہیں اور پھنسنے کی سب سے میں کہتا ہوں مخصوص ترین جو بیسک شکل ہے وہ ہے کہ سمندر میں کشتی بھون میں پھنس جائے. دیکھا پھنسنے کی مثال. وہاں جب پھنس جائے تو پھر تمہیں پتا ہے کہ کس طرح چیخا کرتی ہوں چلائے کرتی ہوں یا والیا یا ختمی والیا یا خاص فکر اور پھر یا اللہ اور وہ جتنے وہ پیر ویر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سب چلے آتے ہیں سب چلے آتے ہیں. اور تم کہتی ہو ان انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین. یا اللہ اگر یہاں سے بچ جاؤں میں کسی طرح سے پھر تو دیکھ کے میں کتنے بڑے تو 5 نمازیں کہتا ہوں میں 10 روز کی پڑھا کروں گا. یہ تو پھر دیکھو میں کیسا بنتا ہوں. قل اللہ ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. وہاں سے جب نجات مل جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہی تو جھولنے لگ جاتا ہے. یہ اس وقت چلنے کا اتنا ہی فرق ہے. جو کیفیت تمہاری اس وقت ہوتی ہے جب تم پھنسے ہوئے ہوتے ہو اس بھنور کے اندر جو اس نے کہا ہے جب تمہاری کشتی پھنسی ہوئی ہوتی ہے اس وقت یہ کچھ تم کرتے ہو. جو میں نے ابھی عرض کیا کہ پھر تو پوچھو ہی نہیں لہٰذا کتنی خرابی بات ہے. وہ سنا ہے نا آپ نے وہ میراثی کا جو بیل جو تھا وہ گم ہو گیا تھا تو وہ چلا اور اس نے آپ سے کہا کہ یار بھائی انداز میرا بال اگر مل جائے تو میں 15 روپیہ دکھانے نیاز دے ہوں گا. 5 روپے کی نیاز دی. ابھی نہ ملا تو اس نے کہا کسر رہا کہ 11ویں والے اگر میرا بال مل جائے گا تو میں 11 روپے کی نیاز دوں گا. 11 روپے کی نیاز دوں گا. تو آگے چلے تو آئی نظام الدین اولیاء وہ 17ویں شریف والے ہوتے ہیں جی کہ 17ویں والے میرا بیل مل جائے تو میں 17 روپے کی نیاز دوں گا. وہ کرتا چلا گیا. تو ایک نے اس سے کہا کہنے لگے میں نے تمہارا بیل دیکھا ہوا تھا مریم تھا وہ تو سارا 10-12 روپے کا تو بیل تھا تمہارا اور جتنی تم نے نیازیں اس وقت تک منتیں مان لی ہیں وہ تو کچھ 150 روپے کی ہو گئی. تو یہ کیا کرو گے اس کے ملنے کے بعد کہنے لگا صحیح ہاتھ پہلے آتے سارے میں ڈھوکے دے دینا. انہیں بھی جل دیتے ہیں. وہ کہا یہی کہ اس وقت تم چیخ رہے ہوتے کہ یار یہاں سے بچا دے اس کے بعد پھر دیکھ میں کتنا تمہارا مومن بنتا ہوں کہتا وہاں سے بچ جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر تمہاری کبیعت وہی ہو جاتی ہے. بات یہ کہی اس دوہے کو عزیزان من یاد رکھیے گا. بات بڑی عجیب وہ کہہ گیا ہے وہ ہندی میں محمد جو ہمارے ہاں کہنے والا تھا کہ دکھ میں تو ہر کو بھجیں اور سکھ میں بھجے نہ کو. جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دکھ کا ہے کو ہو. دکھ دور ہوتا ہی نہیں. پریونٹیو کے اوپر اسی لیے زیادہ زور دیا جاتا ہے حفظ ما تقدم کے اوپر کہ بیماری آئے ہی نہیں. ٹھیک ہے کبھی غلطی ہو تو پھر تو کوئی چیز کیوریٹو بھی ہونی چاہیے کہ جو علاج اس کا ہو لیکن اصل یہ ہے صحت کا علاج. صحت کے عالم میں کوئی چیز ایسی نہ کی جائے جس سے بیماری آ جائے. جو سکھ میں ہر کو بھجے تو دکھ کا ہے کیا بات ہو رہا ہے. جانا میں نازیلا رسول اللہ من الشاکرین. کہیں اگر ہمیں یہاں سے نجات دے دو تو پھر تم دیکھو ہم کیسے پھر تمہارے سنتا ہے. کہتے جب پھر ہم آزاد دے دیتے ہیں تمہیں نجات اس سے ہو جاتی ہے. ثم انتم تشرکون پھر تم ہمارے قوانین کے ساتھ اور ملانے لگ جاتے ہو پھر مشرک کے مشرک تم ہو جاتے. یہ ہے ایمان ہمارا خدا کے اوپر عزیزان مان. یہ ہے ایمان بالآخرت بھی. ان دنوں جب مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے تو پھر قیامت بھی یاد آتی ہے. پھر تو خوابوں میں فرشتے آتے ہیں گردوں والے جو ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ چیز تمہاری نارمل کیفیت ہونی چاہیے. انہیں دنوں کیوں ہو. اچھا جب یہ کیفیت نہیں ہوتی اجتماعی طور پر یہ پھر ہو جاتا ہے تمہارے معاشرے کے اندر تو پھر تمہارے یہ غلط روش اور غلط اعمال پھر عذاب بن کے تمہارے اوپر نازل ہوتے ہیں. یہ عذاب کی شکلیں عزیزان منظر سنیے غور کیجیے گا.
तब ये बात कही जा रही है। हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि 1400 साल पहले की ये किताब, जिसमें एक लफ्ज का इजाफा नहीं हुआ, कमी देखी नहीं। कहता जब माशरे की ये कैफियत तुम्हारे हो जाती है तो फिर तबाही आती। अजाब का तर्जुमा तबाही किया कीजिए, बात समझ में आती है, वरना वो अजाब को हम उधर लौटा देते हैं किसी तरह से। तबाही आती है माशरे की, सुनिए क्या शक्लें उसकी होती हैं और अपने यहाँ फिर गौर कीजिएगा। कुल वल कादिरु अला अन यबअसा अलैकुम अज़ाबुम मिन फौकिकुम औ मिन तहति अर्जुलिकुम औ यल्बिसकुम शियाम व युज़ीक़ बअदकुम बअसा बाद। कहता कैफियत फिर ये होती है, तबाही की शक्लें यूं होती हैं। इससे पहले या आम तर्जमे के एतबार से ये जो आयतें थी, बात समझ में नहीं आती कि खुदा ऊपर से तुम्हें अजाब भेज दे या नीचे से अजाब भेज दे, तो फिर अजीब अजीब इसकी तर्जीहात होती थी, ऊपर से अजाब फिर नीचे से अजाब। आप गौर कीजिए कुरान कितना बड़ा सोशियोलॉजी का मतलब है। कहता अजाब की शक्लें यूं होती हैं कि कभी तो ये होता है कि मासिस बिल्कुल ठीक होते हैं, ये ऊपर के कुछ लोग जो हैं वो इतने बलात्कार हो जाते हैं कि वो मुसल्लत हो जाते हैं नीचे वालों के ऊपर। वो उनका इस्तिबदाद खुद एक शिकंजा बन जाता है और इस शक्ल में अजाब तुम्हारे ऊपर आता है। ये भी एक शक्ल होती जब मुस्तबिद हाकिम इस किस्म के आ जाएं कि वो नीचे वालों को हिलने न दें, उनके ऊपर एक शिकंजा फौलादी बन के बैठ जाएं। ये भी एक अजाब है खुदा का, तबाही की शक्ल है। और ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले जमाने की बात है कि जब हजरत माफ रखिएगा अगर मैं इल्तिमास करूं, हजरत हूद या हजरत सालेह, उनसे कहा गया कि जाओ इस कौम को दुरुस्त करो। तो उन्होंने कहा कि इस कौम को कैसे दुरुस्त करूं, सीना तमाम दाग दाग, पंबा को जाने हम, ये तो आगे का आवा बिगड़ा हुआ है, यहाँ इनकी इस्लाह की शक्ल कैसे होगी। तो कुरान ने कहा है कि नहीं, कोई बात घबराने की नहीं है, ये सारे के सारे बिगड़े हुए नहीं है। ये जो इनका दारुल सल्तनत है ना, उसमें तिसातुन राहतन है, वो 9 है जो गादरी बदमाश वहां बैठे हुए, वो है सारी तारे हिला रहे हैं। उनका इलाज कर दो, माशरे का इलाज हो गया। अजीब चीज है जो कह गया कुरान। एक शक्ल तो ये होती कि ऊपर इस किस्म के कोई 8-9 बैठे हुए होते हैं और वो फिर चलाते हैं सारे माशरे। ये एक अजाब की शक्ल है। संवरने की शक्ल, वो ऊपर वाले जो इतने से हैं उनको तुम संवार लीजिए। बेशतर तो यही इलाज हो जाता है अजीजान मन। आवाम तो आमतौर पर उनके नक्शे कदम पे चलने वाले होते हैं। एक तब्दीली अपने अंदर ऊपर वाला कर लेना, जिसे कहते हैं ऑस्टेरिटी साहब, सफाई शारी से रहिए, सादगी से रहिए, दिए जाइए लेक्चर, किए जाइए बात, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? ये कहने वाला तो खुद मलबूस होता है, उसमें 2000 रुपए का सिर से पांव तक के रात उसका होता है। ये एक दिन मलेशिया पहन के बाहर आ जाए, आप देखिए सारी कौम मलेशिया पहनने लग जाएगी। एक दयानतदार अफसर ऊपर कहीं आ जाए, आप देखेंगे कि पूरे दफ्तर का नक्शा बदल जाता है। एक अफसर पंक्चुअल हो जाए कहीं ऊपर, वक्त के ऊपर आने वाला दफ्तर में, आप देखिएगा नीचे चपरासी तक वक्त के ऊपर आ जाते हैं वहाँ। एक शक्ल तो ये है, इस तरह जो कहा कोई बात नहीं है, ये ऊपर बैठे हुए ये 8-9 है सारे, इनको ठीक कर लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक शक्ल तो ये है कि ऊपर जब ये खराब होता है तो फिर अजाब होता है। कहता उसका अगला दर्जा ये होता है मिन तहते अर्जुलिक। जब ये अवाम इतने तंग हो जाते हैं, वो अनार्की पैदा कर देते हैं, लॉलेसनेस पैदा हो जाती है, लाकानूनियत पैदा हो जाती है माशरे के अंदर। अजाब की दूसरी शक्ल ये है। आज हमारे दौर में तो दुनिया की तारीखें ये बता रही हैं कि जब भी इस मकाम के ऊपर लाया गया आवाम को
کہ جہاں جسے کہتے ہیں راستہ آگے جانے کا کوئی نظر نہ آیا، بلائنڈ ایلی آ گئی، وہاں ابھرے اور انہوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ پھر اس کے بعد عذاب جس شکل میں آتا ہے اس کے لیے دور جانے کی ضرورت نہیں، کل ہمارے سامنے مشرقی پاکستان میں یہ ہوئی ایک شکل خدا کے عذاب کی۔ یہ تیسری شکل اور ہے، وَيَلْبِسَكُمْ شَيْئًا، معاشرے میں پارٹیاں مختلف بن جائیں، ہر پارٹی کے اوپر وہی جو 8 9 10 گنائے تھے انہوں نے اس قسم کے، وہ ایک ایک پارٹی کا لیڈر بن گئے، عوام کو بھی بانٹ لیا، اوپر والے بھی بٹ گئے۔ اب کہا کہ یہاں یہ شکل پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر اس قسم کی پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایک ایک لیڈر اپنی اپنی پارٹی کو لے لیتا ہے، وَيَزِيغُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، بعض وہ آپس میں ٹکرانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ جو آپس میں پھر پارٹیاں ٹکراتی ہیں، کہا عذاب کی یہ ایک شکل بھی ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ قوموں کی تباہی کا موجب ہوتی ہے۔ تو بڑی ایک مشہور چیز تصوف میں ہم لوگوں کو یہ پڑھایا کرتے تھے، کبھی کبھی کہاں آ جاتا گھوٹا پیسہ، کہ حضرت نوح علیہ السلام جب وہ کشتی میں بیٹھ کے سیلاب آ گیا، اپنے ساتھی جو تھے ان کو لے لیا، وہ وہاں کشتی میں محفوظ جا رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ ہم محفوظ رہے اور یہ سارے مخالفین کو پار جو ہے یہ اب ان کی تباہی آئی مرے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تھے انہوں نے ایک ایک مٹکا لیا اور وہ مٹکے کے اوپر پانی میں گر گئے۔ تو حضرت نوح نے کہا یعنی یہ سمجھانے کی بات ہے، حضرت نوح نے کہا اللہ میاں سے کہ یہ مجھے اتنا وقت سے پہلے کہہ رہا تھا کشتی بناؤ، یہ کچھ میں نے کیا، اس کشتی میں اپنوں کو لے کے آیا، اتنا لمبا تردد کیا، جب یہ 4 آدمی محفوظ ہوئے اور یہ کفار جن کے متعلق تو نے کہا تھا کہ یہ سب غرق ہو جائیں گے، وہ ایک ایک مٹکا لے کے چلے آ گئے اور محفوظ ہے، یہ کیا ہوا؟ اللہ نے یہ کہا میرا خیال جو ابھی معلوم ہو جاتا۔ تو یہ چلے جا رہے تھے تو اللہ میاں نے ایک تیز جھکڑ چلایا، ہوا چلائی اور مٹکے آپس میں ٹکرائے، اور وہ تو مٹکے سارے ٹوٹے اور یہ گئے گڑم۔ یہ پارٹیاں مٹکوں کے اوپر تیرنے والی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں وَيَزِيغُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا بَعْضًا، پھر یہ آپس میں ٹکراتی ہیں، یہ مٹکے ٹوٹتے ہیں اور اس طرح سے قوم ڈوب جاتی ہے۔ کیا نقشے ہے صاحب، کبھی عوام گروپ ٹھیک ہوتے ہیں، سالڈ ہوتے ہیں، اوپر کے 4 آدمی جو ہے وہ بیڑا کرتا ہے، کبھی نیچے والے تنگ آ جاتے ہیں تو قانون کو اپنے ہاتھ میں دے کے فوضیت شروع ہو جاتی ہے، لا قانونیت انارکی شروع ہو جاتی ہے، اس میں تباہیاں آتی ہیں۔ کبھی پوری کی پوری قوم اس طرح پارٹیوں میں بڑھ جاتی ہیں، پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہیں، قوم اس طرح تباہ ہوتی ہیں۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تو دیکھو ہم کس طرح سے بات جو سمجھانی ہے کس طرح لوٹا لیتا کہ مختلف مثالوں سے تمہیں بات ہم سمجھاتے ہیں تاکہ کسی طرح سے بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، اور جو اس پر بھی وہ نہ سمجھے تو اس بدھ سے خدا سمجھے۔ کتنا مشفق ہے یہ استاد، ایک انداز سے بات سمجھ میں نہیں آتی پھر دوسرے انداز سے سمجھاتا ہے، تیسری مثال دے کے سمجھاتا ہے، لٹا لٹا کے لاتا ہے ان چیز کو، لعلہم یفقہون، تاکہ تمہاری بات سمجھ میں آ جائے۔ تو ہم تو اس انداز سے یہ سب کو سمجھاتے ہیں وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اتنی بڑی حقیقت ثابت ہے، وہ ہم سمجھا رہے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے، اس کے باوجود اس کی تکلیف کیے جا رہے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں بگڑ۔ کے بعد کہا قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، ان سے کہہ دو کہ پھر میں تمہارے اوپر کوئی ڈر ہوگا تو مقرر ہوا نہیں، میرا کام تو یہ ہے تمہیں بتاتا چلا جاؤں، تو زبردستی تو تمہیں میں محفوظ رکھنے سے رہا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ جب کہوں بات تو تمہارے اپنے سمجھنے کی ہے، میں یہ نہیں کرتا۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ صاحب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہ تباہی آتی کیوں نہیں؟
आपको याद होगा ये चीज बहुत कई मरतबा ये चीज सामने आ गई। असूल जो है कि अमल और उसके नतीजे के महसूस तौर पर सामने आने में एक वक्फा होता है, जिससे मोहलत का वक्फा कहा जाता है, और ये बड़ी चीज है, उसकी रहमत है हकीकत में। कुरान ने कहा कि अगर हम हर बदअमली के ऊपर इंसानों को यूं पकड़ लेते तो अगर कोई इंसान बाकी न रहता। बोया जाता है दाना, उसके दाने के बोने और फसल के पकने के दरमियान एक वक्त होता है। इस दौरान में भी अगर वो कौम अपने आप को संभाल लेती है, गलत रविश को छोड़ देती है, तो वो कुरान कहता है कि हसनात जो है सय्यात को बहा के ले जाती है। अगर वो ज्यादा अच्छे काम करने लग जाती हैं तो उनकी गलत कोशिशों के तबाहकुन नताइज जो है वो मिट जाते हैं। ये होता है दरमियानी अर्थ। और वो कहते हैं कि इसी से ये लोग गलत फायदा उठाते हैं, या ये कहते हैं कि नहीं साहब बात क्या हुई। ये कहता है कि साहब माशरे में जब बदयांती आम हो जाए तो माशरा तबाह हो जाता है, वो सारे पनप रहे हैं, मौज हो रही है, वो तो दिन ब दिन फूलते फलते चले जा रहे हैं। अच्छा ये चीज है जहाँ से ये गलती इनकी होती है। अजीजा ने मैंने एक लफ्ज यहाँ आया है, मैंने गुजारिश की है ना कि कुरान के इन अल्फाज को इनके मादों के एतबार से देखा कीजिए, बड़ी बातें समझ में आएंगी। लेकिन मदइन मुस्तकर, क्या मैं समझाऊं कि क्या बात है ये कहता हर वाक़या की कैफियत ये होती है कि वो आहिस्ता आहिस्ता गेंद की तरह लुढ़कता चला जाता है, आहिस्ता आहिस्ता चला जाता है आगे आगे, और उसके बाद मुस्तफर कहते हैं वो मकाम जहाँ फिर जाके रुक जाता है। हर वाक़या वो उसी वक्त नहीं रुक जाता, वो चलता रहता है, उसके असरात आहिस्ता आहिस्ता मुरतब होते रहते हैं, और फिर एक मकाम आ जाता है कि जहाँ आकर वो महसूस शक्ल में सामने आ जाते हैं। ये उस वाक़या का मुस्तकर होता है जहाँ आके उसने ठहर जाना है, रुक जाना है उसने। यहाँ आने के बाद वफ़ाओं का तालून, फिर ये सूरत है कि अनकरीब हो जाने, फिर वो फौरन समझ लेते हैं कि हाँ साहब आ गई बात तो सामने, महसूस शक्ल में फिर वो नतीजा सामने आ जाता है। ये जो है ना आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज उस मकाम तक लिए जाना, ये है कुरान का या खुदा के कानून मकासात अमल का प्रोसेस या तरीका, जिससे हर गलत काम अपना सही नतीजा मुरतब करता है। इसके लिए एक लफ्ज जो कुरान ने इस्तेमाल किया है, सौती एतबार से भी देखिए, उसको प्रोनाउंस कीजिए उस लफ्ज को, तो उसमें आप देखेंगे कि वो खुद वो स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम, दर्जा ब दर्जा जिसे आप कहते हैं, वहां तक वो कहता है वल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, जो लोग हमारे कवानीन की तस्दीक करते हैं कहते हैं नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसे ही ये बात यूं ही कह रहे हैं। इसे तस्दीक कहते हैं अजीजा ने मन। जो ये चीज कहते हैं उनकी वजह ये है कि फौरी नतीजा सामने नहीं आता। लफ्ज है वो आगे सनस्तदरिजुहुम, इस लफ्ज को आप बोल के देखिए, यानी इसे आप देखेंगे कि यूं बोल ही नहीं सकते, ये स्टेप बाय स्टेप कहा जा रहा है। सनस्तदरिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून, हम इन्हें दर्जा ब दर्जा, स्टेप बाय स्टेप, कदम ब कदम लिए जाते हैं, लिए चले जाते हैं उस मकाम से जिनका इनको महसूस तौर पर इल्म भी नहीं होता कि ये कहाँ ले जाएगा हमें। सनस्तदरिजुहुम, ये है तरीक, ये है प्रोसेस उसका, जिसको आप हिस्टोरिकल प्रोसेस आप कहते हैं, कि वो तारीख में आप देखिए कि किस तरह से ये कौमें जो हैं इस तरह से कदम ब कदम आगे बढ़ती हुई उस मकाम तक फिर पहुंच गई जहां उनकी इस गलत रविश के एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ने आके महसूस शक्ल अख्तियार की, और वहां फिर वो कौम जो थी वो तबाह हो गई। वो दूसरे मकाम पे इसको बड़े उनके तरीके से उसने कहा है फलम्मा आहसू बासना,
کہ قومیں غلطکار رہی، مطمئن رہی کہ کچھ نہیں ہو رہا. جب انہوں نے محسوس طور پہ دیکھا کہ وہ آ گئی تباہی ہمارے سامنے تو بھاگنا شروع کی، اور اس کے بعد ہمارے قانون مکافات عمل نے پیچھے سے آواز دی، لا ترکو، مت بھاگو، اب تم کہیں نہیں بھاگ سکتے. اور پیچھے سے جا کے ان کو پکڑ لیا. بڑا عجیب گرافک انداز ہے سمجھانے کا. وہاں سے جا کے پکڑ لیا اور ان سے کہا کہ چلو مڑ کے پھر اسی دولت کے ڈھیر میں، انہی محلات میں، تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ کس کے گاڑے پسینے کی کمائی تھی جس سے تم نے یہ چیزیں بنائی تھی. چلو وہاں. کیا انداز ہے بات کرنے کا. آواز پیچھے سے ہم نے دی، جیسے وہ سپاہی دیکھ لے فوج چور کو، تو ہم نے پیچھے سے آواز دی، لا ترکو، مت بھاگو، تم بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے. چلو لوٹ کے وہیں وہ جو تم نے عشرت سامانیوں کے محلات کھڑے کیے تھے تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ وہ کس کے پسینے تھے کہ جس سے تمہارے ان محلات کی رنگینیاں جو تھی وہ بنی تھی، تو اس سے پوچھا جائے. یہ ہے وہ مقام جہاں وہ قرآن کہتا ہے کہ مستقر ہوتا ہے وسوف تعلمون، وہاں بات سمجھ میں آتی. کہ یاد رکھو یہ تمام باتیں جو تمہیں ہم کہہ رہے ہیں بڑی سیریسلی لینے کی ہے. میں نے ایک دن آپ سے عرض کیا تھا، قرآن نے کہا ہے کہ زندگی بڑی سیریسلی لینے کی ہے، بڑی سنجیدگی سے اس پہ غور کرنا چاہیے. یہ لائٹلی لینے کی بات نہیں ہے، کھیل تماشا نہیں ہے، تاشے کرتے نہیں ہے کہ دفعہ وقتی کے لیے آپ نے یہ باتیں سن لی اور اس کی اہمیت عزیزان من یوں سے میں آ جاتی ہے کہ یہ زندگی سفر عرض کی ایک ہی بار ملنی ہے. پہلا کچھ عرصہ 20, 30, 25 سال کا، اس سے بھی زیادہ بچپن کی تغافل میں، جوانی کی لاوالیوں میں، نا تجربہ کاریوں میں وہ گزر جاتا ہے. اس کے بعد پھر کچھ بات سمجھ میں آنے لگتی ہے تو قواعد کمزور ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ یہاں ہے نہیں، ونس اونلی اینڈ ون، ایک چانس ہے صرف. اور اس پہ دار و مدار ہے آپ کی اس اگلی زندگی کا جو نامنتہا کی ہے. کتنی امپورٹنس ہو گئی اس کو، کتنی اہمیت ہو گئی اس کو کہ طالب علم سے کہا جائے کہ اونلی ون چانس، صرف ایک چانس ہے امتحان میں بیٹھنے کا، دوبارہ چانس نہیں مل سکتا. خود ہی وہ سیریسلی اس چیز کو پھر لیا، اس لیے اس نے کہا کہ تم تو سیریسلی لوگ معاشرے کے اندر اگر کیفیت یہ پیدا ہو جائے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. آج کل یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. اسی طرح یہ کافی ہاؤس، یہ ٹی ہاؤسز، یعنی وہ آپ دیکھیں کافی ہاؤس یا ٹی ہاؤس جب کہتے ہیں نا، اس کے آپ ذہن میں مانے نہیں آتے کہ وہاں چائے پی جاتی ہے یا کافی پی جاتی ہے، وہاں مذاق اڑایا جاتا ہے، ہر سیریس بات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ اگر کہیں ایسا اتفاق ہو جائے، تم کسی ایسی ماحول میں پھنس جاؤ کہ جہاں زندگی کے مسائل کے متعلق مذاق کیا جا رہا ہو، سیریسلی نہ لیا جا رہا، تو کہا کہ وہاں سے چلے اٹھا، وہاں ان کے اندر نہ بیٹھ، غیر شعوری طور پہ تم پہ بھی اثر ہو جائے گا. کہا کہ وہ پھر کوئی دوسری بات نہ شروع کرے جس کو سیریسلی وہ ڈسکس کر رہے ہوں، مت وہاں جاؤ. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور اگر ایسا ہو کہیں کہ تمہارے تم جب ہوئے ہوئے باتوں میں کچھ محو ہو گئے ہو، قرآن اس کو شیطان کہتا ہے کہ وہ تمہیں بھلا دے اس بات کو، تو جس وقت بھی یہ بات یاد آئے اسی وقت اٹھ سے کر آؤ وہاں، ان سے کہو کہ نہیں سر. یعنی یہ ایسی باتیں نہیں کہیں کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہوں، جرائم کی سازشیں کر رہے ہوں، کوئی شراب پی رہے ہوں، کوئی جوا کھیل رہے ہوں، نہیں، اس قسم کی باتیں کر رہے ہوں جو زندگی کے اہم مسائل کے متعلق لائٹلی ہوتی ہے، یوں ہی ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، استہزاء ہو، اس کو لائٹلی لے رہے ہو، اس کے متعلق کہا جا رہا ہے. مت بیٹھو گا، جب بھی یہ یاد آ جائے اسی وقت اٹھ کے چلے آؤ. قوم الظالمین کہا ہے،
اس لیے کہ انہوں نے زندگی کو جو مقام دیا جانا تھا، اس میں وہ زندگی کے مسائل کو مقام نہیں دیا انہوں نے. ظالم اس کو کہتے ہیں کہ وہ مقام نہ دے. یاد رکھو وَمَعَنَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا حساب تم سے نہیں پوچھا گیا، لیکن تمہیں ہم اس لیے یہ بات بتاتے ہیں کہ تم تو ان نگہداشت کرو نا ان چیزوں کی جو تم سے زندگی کے مسائل کے متعلق بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تم یہ کہہ دو گے کہ صاحب وہ باتیں کرتے ہیں، مجھے کیا، میں تو نہیں کر رہا، اس لیے تم سے کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ان کی ذمہ داری تم سے نہیں ہے، لیکن اس کا اثر غیر شعوری طور پر ہو سکتا ہے. تقویٰ کا تقاضا یہی ہے کہ تم بچ کے چلو. جہاں لفظ تقویٰ آیا ہے بڑی عجیب چیز ہے. عجیب ہے، یہ عرب اس لفظ کو استعمال کیا کرتے تھے. آپ چل رہے ہو راستے میں، جنگل میں سے خاص طور پہ پگڈنڈی ہو چھوٹی سی، اور ادھر دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں جن میں کانٹے ہوں، اور ان کے کپڑے تو لوز ہوتے تھے نا، ڈھیلے ڈھالے سے ہوتے تھے. تو ڈھیلے ڈھالے سے کپڑے ہوں، راستہ ہو تنسا، جھاڑیاں ہوں جن میں کانٹے ہوں. کہا کہ تم اس راستے سے کیسے گزرتے ہو؟ تم نے کہا کہ جی وہ جھاڑیوں سے کانٹوں سے بچ کر، ادھر سے سمٹ کے ادھر سے سمٹ کے ادھر سے سمٹ کے بچتے بچاتے ہوئے ان کانٹوں سے گزرتے ہیں. کہا اسے تقویٰ کہا جاتا ہے. یہاں لفظ آیا، کہا یہ ٹھیک ہے کہ کانٹا چبھا تو نہیں ہے تمہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے نا کہ کانٹوں والا جو راستہ ہو وہاں سے سمٹ کے کپڑے کو سمٹا کے وہاں سے گزرو، دوسری نہ گزرو. ہم اس لیے تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ذرا بے احتیاطی کی تم نے تو دامن الجھ کے رہ جائے گا ان کانٹوں میں. پھر تم نے اگر جھٹکا دے کے چھڑایا تو دامن پھٹ جائے گا تمہارا. تو بہتر یہی ہے کہ نہ ہی اس راستے سے گزرو. تقویٰ کا آپ نے دیکھا تقاضا کیا قرآن کا، یعنی ایکچولی وہ کام کرنا نہیں بلکہ پریونٹو، احتیاط برتنی. اور یہیں سے وہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے یہ اعتراض کیا جاتا ہے قرآن کے متعلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. پہلا اعتراض آگے پڑا کرتا تھا کہ ہدایت ہے یہ متقیوں کے لیے. اور چونکہ متقی کے معنی ہمارے ذہن میں بتایا ہوا تھا، وہ تو مومن سے بھی اگلی شکل ہوتی ہے نا متقی کی. ہر قسم کا پرہیزگار تو اعتراض ہوا کرتا تھا کہ صاحب قرآن ہدایت متقیوں کے لیے، تو جو پہلے ہی متقی ہے اس کو ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ تو غیر متقی کے لیے تو ہدایت کی ضرورت ہوئی، وہ تو پہلے ہی صحیح راستے پہ چلتا ہے. وہ اس لیے کہ یہ الفاظ ہیں عربی کے قرآن کریم کے، اور مفہوم ہم نے اپنے یہاں اردو میں پنجابی میں ان کو دے رکھا ہے. بڑا متقی پرہیزگار ہے، ورنہ یہ اگر اس کا معنی صحیح مادے کے اعتبار سے یا عربوں کے استعمال کے اعتبار سے قرآن نے جو استعمال کیا اس کے اعتبار سے سامنے ہو کوئی الجھاؤ ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے وہ شخص متقی جو ان خاردار کانٹوں سے بچ کے چلنا چاہے. تو کہا یہ قرآن رہنمائی کرتا ہے صحیح راستے کی ان لوگوں کے لیے جو راستے کی خاردار جھاڑیوں سے بچ کے چلنا چاہیں. جو بچ کے چلنا ہی نہ چاہے اس کو یہ کہنا کہ صاحب ادھر سے نہ جانا ادھر سے جانا، وہ بے بالی سے چیز ہے. متقی تو وہ ہے جو خطرات سے بچ کے چلنا چاہے. یہاں یہی کہا کہ ہم نے جو تمہیں کہا کہ اٹھ کے چلے آؤ، ٹھیک ہے تمہارا دامن الجھے نہیں، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس راستے سے چلو ہی نہ، جس میں ذرا سی بھی بے احتیاطی ہوئی تو دامن الجھ جائے گا. دیکھو قرآن کی ہدایت کیا ہے، وَذَرَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. پہلے بھی آیت آئی. اور وہ لوگ جو اپنے دین کو محض لہو سمجھے، کھیل تماشا سمجھے، مذاق سمجھے، یوں ہی لائٹلی اس چیز کو لو. وَذَرَ الَّذِينَ، اس کو تو چھوڑ دو، بالکل قطع تعلق ان سے کر دو. یہ دین ہم جو یہاں کہا ہے عام طور پہ اس کے معنی لیے جاتے ہیں کہ جو بھی ان کے ہاں کا جو ضابطہ حیات ان کے لیے ہے، جو اس کو بھی لائٹلی نہیں لے، سیریسلی نہیں لے رہا، اس کے متعلق بھی یہ. اور یہ بھی معنی ہو سکتے ہیں کہ وہ جو دین تم اپنا ان کے سامنے پیش کرو، جو اس کو اس طرح سے مذاق میں اڑائیں، ان سے قطع تعلق کرو.
آج ہمارے یہاں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں، اور خاص طور پہ ہائر سوسائٹی کے اندر تو قتل نہیں ہوتی، طلبوں کی زندگی کے اندر جو لوگ ان چیزوں کے اندر نہیں جاتے ان سے بھی کہیے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب ٹھیک بات ہے، جاتے تو نہیں بھائی، لیکن اب سوشل ہونے کا تقاضا یہ ہے، جانا ہی پڑتا ہے، کلب کی زندگی جو ہے، اور پھر وہاں جا کے کون ہارے سے لڑائی لیتا رہے، ٹھیک ہے بھائی کسی نے دوسرے کی خبر میں تھوڑا پڑنا ہے، وہ ان کا معاملہ ان کے ساتھ ہے، قرآن کا تو غلط ہے، یاد رکھ، غیر شعوری طور پہ ان چیزوں کا اثر ہو جاتا ہے، چھوڑ دو ان لوگوں کو، وزر النبی، چھوڑ دو ان لوگوں کو کہ جو دین جیسے اہم سیریس معاملے کو لاہو اللہ سمجھ رہے ہیں، چھوڑ دو ان کو، چھوڑ دو کہ یہ معنی ہو گئے کہ پھر وہ جس تباہی میں، جس ہلاکت میں، جس بربادی کے راستے میں جا رہے ہیں تو جانے دو ان کو، عزیزان من قرآن ہے۔ ہم آج کسی کو نصیحت کرتے تو یہی کرتے، تو جائے جہنم میں، تجھے کیا، تم اپنی حفاظت کر، قرآن یہ کہتا ہے کہ چھوڑ دو، اور آگے پتہ کیا کرتا ہے، وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اس کے باوجود یہ بات صحیح جو ہے قرآن کی یہ پہنچاتے رہو ان تک، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ تباہ ہو جائے۔ کیسا مشرک ہے یہ سبھی، ان سے قطع تعلق بھی کرو، لیکن وہ قطع تعلق یہ نہ ہو کہ پھر تم یہ کہو کہ صاحب مرتا ہے تو مرنے جو، جاتا ہے جہنم میں جانے دو، ذکر نہیں نہ، یہ بات جو ہے یہ کہتے رہو، اس پہلے میں یہ ٹھیک ہے تمہارے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، ان تم سلا نفس بما کسبت، کہ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص غلط کار ہے تو تم یہ کہہ کہ صاحب غلط کار کو میں قرآن کیوں سمجھاتا پھروں اور میں ان کا قرآن کیوں پہنچاتا ہوں، یوں انتب کا لفظ ہے یہاں، معروم نہ رہ جائے وہ کہیں، غلط کار بھی قرآن کی ہدایت سے معروم، نصیحت سے معروم نہ رہ جائے، قرآن پیش کرتے چلے جاؤ اس کے لیے، ان کو تو زیادہ ضرورت ہے اس کی، یہ نہ ہو کہ کوئی شخص اپنی غلط کاری کی وجہ سے قرآن کی رہنمائی سے معروم رہ جائے، قطع تعلق کرو یوں، لیکن یہ بات اس تک پہنچاتے رہو، لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، یاد رکھو یہ معاملہ ایسا ہے غلط کام کے نتیجے کا انہیں پتہ نہیں ہے، ورنہ جب وہ نتیجہ سامنے آئے گا کوئی دوست ان کا نہیں ہوگا، کوئی ساتھ کھڑے ہونے والا نہیں ہوگا، وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اگر یہ چاہیں گے کہ کتنا ہی رشوت دے کے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں، کفارہ دے کے اس سے چھوٹ جائے، نہیں ہو سکے گا، معاملہ ایسا ہے، اس لیے قطع تعلق تو ان سے کرو، لیکن یہ بات ان کو سمجھاتے چلے جائے، اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو یوں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا، اپنے راستے غلط پہ چلتے گئے، انجام تک پہنچ گئے، محروم رہ گئے زندگی کی ساری خوشگواریوں سے، لہم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، جن باتوں سے انکار کیا تھا، سرکشی بڑھتی تھی، اس کا نتیجہ یہ ہے شراب من حمیم، قرآن کی اصطلاح عجیب چیز، پانی ممد حیات ہے، زندگی اس سے ملتی ہے، پودوں کی زندگی پانی کے سر کے اوپر، کسی پودے پہ کھولتا ہوا پانی ڈال دیجیے وہی پانی ہے، پانی کی ذرا کیفیت میں فرق ہوا، بجائے اس کے کہ ممد حیات ہو وہ ہلاکت آخری ہو جاتا ہے، پودا جھلس کے آ جاتا ہے، کہتا ہے بڑی گہری چیز ہے یہ کہ غلط نظام ہو اگر معاشرے کا تو وہی چیزیں جو عام حالات میں ممد حیات ہوتی ہیں، پانی جیسی چیز جس پہ زندگی کا دار و مدار ہے، وہ سمجھ لیجیے کہ کھولتا ہوا پانی بن جاتا ہے، جو پیے گئے انکڑیاں گل جائیں گی، پودوں پہ ڈالو گے وہ جل کے رہ جائیں گے، غلط نظام معاشرہ میں سامان زیست کی فراوانیاں تباہی کا موجب بن جاتی ہیں، شراب من حمیم، کھولتے ہوئے پانی، ہم نے تو دہرا، میں نہیں کسی کو الزام دیا کرتا، وہ دور ایسا تھا لوگ آگے بات سمجھ نہیں سکتے تھے، جہنم میں ہم نے سب چیز بتا دی، ہزار ہے اپنے دینی قیامت موجود، اقبال کہتا ہے سخن سے نامہ و میزاں دراز پر گوئی،
حشر کے زمانے کے وہ حساب کتاب اور مترازو اور جنم بڑی لمبی چوڑی باتیں تم نے کہی. ہزار ہے اپنا دینی قیامت موجود. افسوس یہ ہے کہ یہ جس قیامت میں اور جس جہنم میں تو اس وقت ہے اس کو نہیں تو دیکھ رہا کہ کیا صورت ہے. یہ قیامت موجود جہنم نہیں ہے, یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. کیا ہے یہ شراب حمیم؟ کیا انداز ہے قرآن کا بات کرنے کا؟ پانی جیسی ممد حیات چیز, یہی ہے نا رزق کا ذریعہ رزق انسان کے لیے. کچھ نہیں, وہ پانی ہے, وہ کیفیت تھوڑی سی بدلی ہے, اس کی کھولتا ہوا ایسا ہے. زندگی کو تباہ کرنے والی چیز. یہ جو آپ کے یہاں اسٹیرلائز کرتا ہے ڈاکٹر آپ کے یہاں کی سوئی کو, کیا کرتا ہے وہ زندگی, وہ جراثیم کہ جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتے, وہ اتنے کھولتے ہوئے پانی میں اس کو ڈالتا ہے کہ وہ بھی تلخ ہو جاتے ہیں. صاحب زندگی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے کھولتے ہوئے پانی سے. وہی پانی کے جو ممد حیات فخلقنا من الماء کل شیء حی قرآن کہتا ہے. پانی سے ہی ہر شے کی زندگی, اور اسی پانی کے اندر یہ کیفیت تھوڑی سی بدل دی جائے تو وہی پانی جو ہے وہ تمہارے لیے ہلاکت کا موجب. غلط معاشرے میں کہتا ہے اتنا ہی کچھ ہوتا ہے. رزق حلال اور رزق حرام میں فرق کیا ہے؟ محنت کر کے شام کو پیسے 4 کماؤ اور گھی لے آؤ, جیب کاٹ کے کسی کے روپے 4 لاؤ اور گھی لے آؤ. اس گھی کو دنیا کی کسی لیبارٹری میں بھیج دیجیے, دونوں گھی ایک جیسے سمجھ آئے, کبھی طور پہ دونوں کا ایک اثر ہوگا. کچھ فرق نہیں ان کے اندر. ٹھیک ہے, کھائیے, صحت بھی بن جائے گی, حلوان بھی آپ ہو جائیں گے. یہ کہاں ہے یہ فرق, یہ جسے رزق حلال اور رزق حرام کہا گیا ہے؟ فرق کہاں ہوتا ہے؟ یہ بس محسوسات میں بات کو سمجھا سکتا ہے نا. تو کہتا ہے بتاؤ تو صحیح, یہ پانی جو ممد حیات تھا یہ موجب ہلاکت کیوں بن گیا؟ تھوڑی سی اس کے اندر کیفیت میں فرق آ گیا, تھوڑا بس اتنی سی بات ہی ہوتی ہے. پانی یہ وہی تھا جسے آپ جہنم کا شراب کہتے ہیں, شراب من حمیم یعنی عذاب علیم. وہی کھولتا ہوا پانی خوشگوار ہونے کی بجائے علم انگیز تباہی کا موجب بن جاتا ہے. بما کانوا یکفرون, اس لیے کہ تم نے اس چیز سے انکار کیا تھا کہ پانی کس حالت میں پیا جائے تو وہ ممد حیات ہوتا ہے. رزق حلال اور رزق حرام میں تم نے تمیز نہیں کی تھی, اس لیے یہ چیز وہاں کی ہو گئی. عزیزان ایمان, سورہ انعام کی آیت 70 تک ہم آ گئے ہیں. 71 سے ہم آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.